پرویز الہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آڈیو لیکس اور یہ سب کچھ آپ نے شروع کر دیا ہے اور آپ کا سیل پر ایکٹیو ہو گیا ہے. میں نے تو جب یہ آڈیو آئی مارکیٹ میں یا ٹی وی پہ میں نے تو تب سنی، لیکن کیا پرویز الہی صاحب کو میں نے کہا تھا کہ بینچ فکسنگ کرائیں؟ یہ میں نے ان کو کہا تھا. تو اگر وہ میری اتنی بات سنتے تو آج وہ بہتر سیاست کر رہے ہوتے، آج وہ اپنے سیاست کے انجام کو نہ پہنچ رہے ہوتے. تو یہ تو بڑا آسان ہے، جو غلط کام کرتا ہے اس کو ایک اسکیپ گوٹ چاہیے ہوتا ہے، اس کو الزام بلیم رکھنے کے لیے کوئی چہرہ چاہیے ہوتا ہے. تو میں آسان ہدف ہوں، لیکن لوگ بیوقوف تو نہیں ہے نا. جو آڈیو میں وہ فرما رہے ہیں وہ ان کو مریم نواز نے کہا تھا کہ کریں. یہ تو بڑا ایک بچگانہ قسم کا جواب ہے، جس کا مطلب ہے کہ میں اصل جرم کا جواب نہیں دینا چاہتا. تو لوگ بے وقوف نہیں ہیں، تو لوگ بعض اوقات یہ بھی شک کرتے ہیں اس وقت پی ڈی ایم کے حکومت کی رویے کو دیکھ کے کہ جی تبدیلی آ گئی ہے کہ پی ٹی آئی وہ نئی مسلم لیگ نون بن گئی، اس نے وہی لہجہ اختیار کرنا شروع کر دیا، اور مسلم لیگ نون وہ نئی پی ٹی آئی بن گئی، وہ اسی طرح جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے گن گانے لگی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ دونوں کا کردار تبدیل ہوا ہے؟ اب اس کا جواب ذرا تحمل سے سنیے گا. مسلم لیگ نون کبھی پی ٹی آئی نہیں بن سکتی، پی ٹی آئی کبھی مسلم لیگ نون نہیں بن سکتی، کیونکہ ان دو جماعتوں کے ڈی این اے میں فرق ہے. ان دو جماعتوں کی جو پولیٹیکل سٹرگل ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. پی ایم ایل این پی ٹی آئی اس لیے نہیں بن سکتی کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ پرفارمنس کی سیاست کرتی ہے، وہ خدمت کی سیاست کرتی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کا جو بھی قابل ذکر آج آپ کے پاس منصوبہ ہے وہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب کا بنایا ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ الزامات بھی لگے، نکلا کبھی کچھ نہیں. اور ایز اپوز ٹو دس عمران خان پی ٹی آئی کے پاس کیا ہے؟ پی ٹی آئی 4 سال اقتدار میں رہی، سوائے گالی گلوچ کے، سوائے الزامات کی سیاست کے، سوائے وکٹمائزیشن کی سیاست کے انہوں نے اور کیا کیا؟ تو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کو آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے. دوسری بات جو ہے وہ ان کی، اب جو آپ نے کہا کہ پرو اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، دیکھیں اس میں بھی آپ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نواز شریف صاحب نے سٹنگ اسٹیبلشمنٹ جو وہ اپنے پورے آب و تاب پر تھی، پورے آب و تاب کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، نیکڈ پاور کے ساتھ وہ اقتدار میں بھی تھے اور سیم پیج میں تھے. گجرانوالہ کا جلسہ آپ کو پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ یاد ہوگا، اس میں انہوں نے جنرل باجوہ کا بھی نام لیا اور جنرل فیض کا بھی نام لیا اور کہا کہ عمران کو لانے کے آپ دونوں ذمہ دار ہیں. آج جو حالات ہیں اس کے عمران سے زیادہ آپ ذمہ دار ہیں. تو ایک اصول کی بات کی، ووٹ کو عزت دو کی بات کی، اور آج بھی اس پہ قائم ہے. اور یہ وہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو اویئرنیس عوام میں ریز کی تھی، آج اسی وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو یہ احساس ہے کہ یہ جو سیاست کے اندر مداخلت ہے یا اپنے آئینی اور قانونی دائرہ کار سے باہر نکل، اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو انہوں نے از خود یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آئینی کردار تک محدود ہو جائیں گے. تو یہ تو ایک خوش آئند بات ہے. اب دوسری طرف آپ پی ٹی آئی کی طرف آ جائیں. جب تک اقتدار میں تھے جنرل باجوہ کی تعریفوں کے پل باندھتے رہے اور کہا کہ اس سے زیادہ جمہوری جنرل میں نے نہیں دیکھا، مجھے جب ضرورت پڑی یہ مجھے پیسے بھی لا کے دیتے ہیں، جمہوری حکومت کی مدد کے لیے بھی آتے ہیں. اور اقتدار جانے کے بعد بھی جب تک ان کو یہ رہا کہ شاید جنرل باجوہ ایکسٹینشن لے سکتے ہیں تو یہ یا معاملات بدل سکتے ہیں، کرسی مجھے دوبارہ مل سکتی ہے، تو وہ چھپ چھپ کے پریزیڈنسی میں جنرل باجوہ سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے. جب وہ ملاقات کی خبر باہر آ گئی تو اس کو ان کو اون کرنا پڑا. تو جب جنرل باجوہ اقتدار میں تھے تب یہ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، تب یہ کہتے تھے کہ کون مجھے ڈکٹیٹ کر سکتا ہے، فیصلہ میں کرتا ہوں. آج جب جنرل باجوہ اقتدار میں نہیں رہے تو انہوں نے امریکہ کو چھوڑ کے جنرل باجوہ کو نشانے پہ رکھ لیا. جب وہ طاقت میں تھے تو یہ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا. جب وہ کمزور ہو گئے، اقتدار سے چلے گئے، پاور ان کے ہاتھ سے چلی گئی، تو ان کے لیے یہ عمران کے لیے وہ نرم اسامی بن گئی. دیکھیں اس ملک کا لیڈر جو ہے وہ کمزور نہیں ہوگا، اس ملک کا لیڈر جو ہے وہ بزدل نہیں ہو سکتا. اس ملک کا لیڈرشپ کا حق صرف اس کو ہے
جو اپنے انجام سے بے پرواہ ہو کر جو تب بات کرے جب بات کو لوگ سنیں بھی, سچائی بھی, اور اس چیز سے قطع نظر کہ میرا انجام کیا ہوگا. اچھا یہ آپ نے صحیح آپ بات اسی جنرل باجوہ کو آپ نے تا حیات ایکسٹینشن آفر کی, اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت کو گرانے کے ذمہ دار جنرل باجوہ تھے. یہ بات آپ اس وقت کہتے جب آپ پرائم منسٹر تھے, تو آپ کی بات میں سنتی, میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی, یہ قوم بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی. وہ تو اب امریکہ طاقتور ہے, اور وہ آپ کو اس کا جو اس پہ آپ نے الزامات لگائے ہیں, ان ایڈیشن ٹو جو فارن پالیسی کو آپ نے نقصان پہنچایا, پاکستان کے تعلقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, مذموم کوشش کی, سیریس ایلیگیشن ہے. اب وہ کیونکہ طاقت میں, اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو ایڈورسلی نیگیٹیولی امپیکٹ کر سکتی ہے وہ چیز, تو آپ نے طاقتور کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اور جو اقتدار سے چلا گیا آپ نے اس کو نشانہ بنا لیا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں پی ایم ایل این نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو. میں نواز شریف صاحب, ہم آج بھی اس پہ قائم ہیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی کوئی سیاسی جمہوری جماعت جو ہے وہ اس نعرے سے پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتی. جمہوریت کا مطلب ہی ووٹ کو عزت دو ہے. لیکن دوسری جانب آپ کی پی ٹی آئی ہے, وہ یہ نہیں کہتی ووٹ کو عزت دو, وہ کہتی ہے مجھے حکومت دو.